الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، اس سے پہلے ہم جو گفتگو کرتے رہے وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کی جو برکات ہیں ان کا تذکرہ، اور پھر ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض یافتہ تھے صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالی اجمعین، انہوں نے کس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کی، اتباع کی، اس کا تذکرہ کیا. اب ہم یہ بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی، معصیت، اس کے کیا گناہ ہے. یعنی جس طرح اتباع کرنا لازم ہے، اسی طرح نافرمانی سے بھی بچنا بھی ضروری ہے. یہی اس انداز سے انسان جو ہے کامیابی و کامرانی کی طرف جو ہے وہ جائے گا. اس سے اگر ہٹے گا تو گمراہ ہو جائے گا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک مین راستہ ہے، تو جس طرح اس سیدھے راستے پر جانا جو ہے ضروری ہے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اسی طرح جو ہے جو دائیں بائیں راستے نکل رہے ہیں اس سے بچنا بھی ضروری ہے. اگر دائیں بائیں نکل جائیں گے تو پھر آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے. تو یہی ہے طریقہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرنا ہے، انہیں چھوڑنا نہیں ہے، اس سے روگردانی نہیں کرنی، مخالفت نہیں کرنی. اگر مخالفت کریں گے تو پھر اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ بنے گا، دنیاوی نقصان بھی ہوگا، اخروی نقصان بھی ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اتباع رسول، اطاعت رسول کا حکم جو ہے جس طرح انسانوں کو ہے اسی طرح جنات کے لیے بھی ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یعنی جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہو یا جن ہو، جنہیں اللہ نے عبادت کے لیے جو ہے دنیا میں بھیجا ہے، جس طرح اللہ کی عبادت ان کے لیے لازم ہے، اسی طرح اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں پر لازم ہے. اور اسی طرح مخالفت سے بچنا، پیروی نہ کرنا، اس سے بچنا، یہ بھی ضروری اور لازم ہے. اور قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا جو بھی اس دنیا میں اور رسول تشریف لائے اپنی امت کے پاس تو اس لیے بھیجا گیا تاکہ جو ان کے پیروکار ہیں ان کی اطاعت کریں. اور اطاعت کرنے کا بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ان کی اطاعت کریں، ان کی بات کو مانیں. تو ہر دور میں جو بھی رسول صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے رہے ان کی بھی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. آپ تو امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، اور آپ کا دین پہلے والے ادیان کے لیے جو ہے وہ ناسخ ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد تو ویسی سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، تو اس لیے آپ کی اطاعت لازم ہے اور نافرمانی سے بچنا بھی ضروری اور لازم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مرتبہ بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اس رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی، معصیت نہیں کرنی، حکم عدولی کسی صورت میں نہیں کرنا. اس حوالے سے چند ایک دلائل قرآن و حدیث کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نور ہے، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ان کی مخالفت کرتے ہیں. کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ انہیں جو ہے کوئی آزمائش پہنچے، کسی بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ دور میں، جب میں یہ بات ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو سیلاب آ چکے، ہر طرف جو ہے تباہی پھیل گئی ہے، لوگ اس دنیا سے چلے گئے، موت کے آغوش میں چلے گئے، فوت ہو گئے، گھر کے گھر جو ہے وہ گر گئے، مالی نقصان ہوا، اربوں روپے کا نقصان ہوا. اس کی وجہ تو ہمارے سامنے ہے، ہماری زندگی اپنی خواہش کی زندگی ہے. یہ فرمایا یا انہیں کیا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے، یعنی دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا نافرمانی کرنے کی صورت میں.
اسی طرح فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ سورہ نساء فرمایا کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ نے جو حدود قائم کیا ہے اس دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنی ہے، فرمایا اس سے جو آگے نکلتا ہے، تجاوز کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام کو پس پوچھ ڈال دیتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں داخل کرے گا، ہمیشہ رہیں گے، اور پھر فرمایا ان کے لیے ذلت امیز عذاب بھی ہوگا، دوزخ میں جلیں گے، ذلیل کر کے جو ہے انہیں گھسیٹ کر، منہ کے بل جو ہے گھسیٹ کر فرشتے جو ہے وہ لے کر کے جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو ہے ذلت کی بہت ساری مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ اعلانیہ واضح طور پر جو ہے گمراہی کی راہ پر ہے۔ کوئی کہے کہ میرے پاس تو دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، تو میں کیسے ہوں؟ تو جب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہو تو سمجھ لیں کہ یہ گمراہ شخص ہے، اور اس سے چاہے بڑے عہدے پر ہو چاہے ظاہری طور پر کچھ ہی ہو، اسے کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح مقام پر فرمایا سورہ جن ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، فرمایا کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے وہی نار جہنم ہے، دوزخ کی آگ ہے، اسی میں جلے گا اور اسی میں ہمیشہ ہی رہے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، سورہ انفال ہے، سورہ النساء ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، فرمایا کہ جو شخص رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد کہ اس کے سامنے ہدایت واضح احکام آ چکے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرامین موجود ہیں، تو فرمایا اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ جو ایمان والوں کا راستہ ہے، جو اہل اللہ ہیں جو ان کا راستہ ہے، اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، اپنی زندگی کا راستے کا انتخاب کرتا ہے، تو فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر جو ہے جس طرح وہ جا رہا ہے ہم اسے اس کی طرف جو ہے پھیر دیں گے، ہمیں اس کی کوئی حاجت ضرورت نہیں ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ انفال میں یہی بات بتائی گئی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا اس وجہ سے ہے ان پر عذاب کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، مخالفت کی، اور آگے اصول بیان کیا وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اصول ہے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ فرمایا الم یعلم ان من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزي العظیم، فرمایا کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ جو شخص جو ہے جنگ کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی، تو فرمایا اس کے لیے ٹھکانہ ہے، اس کے لیے عذاب دوزخ ہے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور فرمایا یہ بہت بڑی ذلت بھی ہے، ذلت ہے، کوئی عزت نہیں ہے، ظاہری طور پر جو ہے وہ کوئی عزت نظر آتی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ قبتوا کما قبت الذین من قبلہم، اسی طرح ایک اور مقام پر یہی بات جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ کہیں فرمایا فلیحذر الذی یخالف عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ، وہی جو اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے گا، فتنہ کیا آئے گا کہ کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے، نفاق کی طرف مائل ہو جائیں گے، یعنی جو لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ لوگ جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں اور گمراہی کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں، پھر دل جو ہے اتنا بدنما ہو جاتا ہے پھر وہ حقیقت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ وہ دین کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اسلام کا انکار کر کے ملحد بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخالفت کی وجہ سے جو ہے پھر دلوں پر اتنا پردہ پڑتا ہے کہ ان کے سامنے پھر صحیح بات سامنے آتی نہیں ہے، وہ نور ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں، حقائق کا انہیں جھٹلاتے ہیں، وہ انہیں حقائق نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاہ داغ لگ گیا ہے، دھبا لگ گیا ہے، جب وہ نور ایمان ہی نہیں رہا، اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، اندھیرے میں بھٹکنے والے کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے، نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی بات میں جو اس بات کو جو ہے واضح کیا گیا ہے، دنیاوی عذاب بھی ہے اور اخروی عذاب بھی ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں دیتے،
پھر شیطان جو ہے اپنا ساتھی بنا لیتا ہے۔ یہی بات بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں، فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہم اس پر ایمان لائے جو آپ پر اتارے گئے، جو آپ سے پہلے اتارے گئے، یعنی ہم قرآن کو مانتے ہیں، تورات انجیل کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، تمام انبیاء اور رسول کو مانتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن زبان سے تو کہہ دیتے ہیں، جب پیروی کی باری آتی ہے، اتباع کی باری آتی ہے، تو پھر مخالفت کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے جو ہے، جو شیطانی طاقتیں ہیں، جو کافروں کی طاقتیں ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، اپنے فیصلے جو ہے ان کے پاس لے کر کے جائیں، انہیں جو ہے وہ حکم بنائیں، ان کے نظام کو قبول کریں، جمہوری نظام ہے یا یہود و نصارہ کا نظام ہے، جو عدالتی نظام ہے، جو آئین ہے، جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے، وہ فیصلے اس کے مطابق چاہتے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق جو ہے وہ نہیں چاہتے۔ تو فرمایا وقد امر ان یکفروا به، جبکہ انہیں تو یہ کہا گیا کہ طاغوت کی بات کو نہیں ماننا، کفار کی باتوں کو، ان کے قوانین کو نہیں ماننا، ان کے مطابق فیصلہ نہیں کرنے۔ اللہ کی طرف جب حکم آ چکا ہے، اللہ کے رسول کی طرف جب حکم آ چکا ہے، تو پھر ان کے پاس جو ہے اپنے فیصلے معاملات لے کر کے کیوں جاتے ہیں، مقدمات لے کر کے جاتے ہیں۔ فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اصل میں شیطان یہی چاہتا ہے کہ پہلے بھی گمراہ ہیں، اب ہمارے پاس فیصلے لے کر کے آئیں گے، ہمارے طریقے پر چلیں گے، رہن سہن لباس، تو انتہا دور کی گمراہی کی طرف، یعنی پھر واپسی کی کوئی صورت بھی نہیں ہوگی۔ اور یہی کہا گیا ہے، فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جائے کہ آؤ جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اس کے مطابق چلو، إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، تو فرمایا رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ، وہی منافق جو مخالفت کر کر کے جو ہے، جو نفاق کے دامن میں چلے گئے، گمراہی کے دل دل میں دھستے چلے گئے، تو فرمایا یصدون عنک صدودا، وہ آپ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی خود بھی بھٹکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بھٹکاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری آیات دیگر بھی بیان کی گئی ہیں، جب انہیں کہا جائے، بلایا جائے اللہ و رسول یحکم بینہم، تو پھر وہ کہتے ہیں یقول سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، اس کے مقابلے میں ہاں جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی فرما برداری کرتے، اتباع کرتے ہیں، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ پھر اس پر جو ہے عمل کرتے ہیں، کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کا فرمان سنا، اس پر عمل کیا، پیروی کی، یعنی اطاعت کی، اتباع کی، جن کا پہلے ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ تو فرمایا یہی کامیاب و کامران ہے، گویا کہ کامیابی و کامرانی اتباع اور اطاعت میں ہے، نافرمانی اور مخالفت میں ذلت ہے، رسوائی ہے، دنیاوی بھی ہے، اخروی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔